السلام علیکم۔ آج ہم حروف کی اقسام پڑھیں گے۔ حروف کی اقسام درج ذیل ہیں: حروف علت، حروف عطف، حروف تردید، حروف استدراک، حروف استثناء، حروف شرط و جزا اور حروف تشبیہ۔ حروف علت وہ حروف جو کسی امر کا اثر ظاہر کریں حروف علت کہلاتے ہیں، جیسے عزیز حاضر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مصروف ہے، محنت کرنی چاہیے کیونکہ یہ ترقی کا پہلا قدم ہے۔ ان مثالوں میں کیونکہ، اس لیے کہ، سبب کے لیے آئے ہیں۔ سبب کو علت کہتے ہیں۔ جن جملوں کے ساتھ حروف علت واقع ہوں ان جملوں کو علت اور پہلے کو معلول کہتے ہیں۔ حروف عطف ایسے حروف جو دو کلموں یا فکروں کو آپس میں ملائیں حروف عطف کہلاتے ہیں۔ وہ غموں اور مصیبتوں میں پالا گیا ہے۔ پہلے اشرف آیا پھر خورشید آیا۔ خلیل اپنا کام کر کے گھر جائے گا۔ محسن انسان نہیں بلکہ گدھا ہے۔ ان جملوں میں اور، پھر، کر کے، بلکہ حروف عطف ہیں۔ حروف عطف سے پہلے جملے یا کلمے کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔ حرف عطف کے بعد کے جملے یا کلمے کو معطوف کہتے ہیں۔ حروف تردید حروف تردید وہ حروف ہیں جو رد کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے تم خواہ پینسل لو یا پین، چاہے گیند لو یا بلہ، میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ ان جملوں میں خواہ، چاہے اور یا حروف تردید ہیں۔ حروف استدراک جو حروف شک اور وہم دور کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف استدراک کہلاتے ہیں، جیسے احمد تو دوست تھا مگر بے وفا نکلا، امتحان کی تیاری تو بہت کی مگر اللہ کامیابی نہ ہوئی۔ ان جملوں میں مگر اور اللہ حروف استدراک ہیں۔ حروف استثناء وہ حروف جو کل سے جز کو الگ کریں حروف استثناء کہلاتے ہیں، جیسے اسمار کے علاوہ سب چلے گئے، کتاب کے بغیر علم ادھورا ہے، سب سو گئے مگر حمزہ جاگ رہا ہے۔ ان جملوں میں علاوہ، بغیر اور مگر حروف استثناء ہیں۔ حروف شرط و جزا ایسے حروف جو جملے میں شرط کے معنی پیدا کریں حروف شرط کہلاتے ہیں، اور جو جزا کے مقام پر بولے جائیں حروف جزا کہلاتے ہیں، جیسے اگر وہ محنت کرتا تو وہ کامیاب ہو جاتا، جب بارش ہوگی تب گرمی کم ہوگی، جو نیکی کرتا ہے وہی صلہ پاتا ہے۔ ان جملوں میں اگر، جب اور جو حروف شرط اور وہ، تب اور وہی حروف جزا ہیں۔ جن الفاظ سے ایک چیز کا دوسری چیز جیسا ہونا ظاہر ہو وہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں، جیسے وہ الو کی طرح گھر سے نکل گیا، دنیا میں حاتم جیسا کوئی سخی نہیں ہے، اسمار کا چہرہ سورج کی مانند چمکتا ہے، عرفان ہو بہو انوار جیسا ہے۔ ان جملوں میں طرح، جیسا، مانند اور ہو بہو
وغیرہ حروف تشبیہ ہیں۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اس کو مشتبہ کہا جاتا ہے، اور جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔